السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی سچی کہانی بیان کروں گی جسے قرآن پاک نے بھی نہایت سچا اور اچھا قصہ کہا ہے۔ اس قصے کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام سے ہے جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 2500 سال پہلے گزرے ہیں۔ وہ خود بھی اللہ کے پیارے نبی تھے۔ ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑی شان والے نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ملک فلسطین کے علاقے کنعان میں رہتے تھے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے 4 بیویوں سے 12 بیٹے دیے۔ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین علیہ السلام ایک بیوی سے اور باقی 10 دوسری بیویوں سے تھے۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام سے کئی سال چھوٹے تھے۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں بن ماں کے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کے سوتیلے بھائی بہت زیادہ ان سے نفرت کرتے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے، دیکھو ہم پورے 10 طاقتور نوجوان ہیں، برے وقت میں اپنے والد اور قبیلے کے کام آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے والد یوسف اور بنیامین سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بچے ہیں جو ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، بلکہ الٹے خود ان کی حفاظت کے محتاج ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی 16-17 سال کے تھے کہ ایک دن انہوں نے اپنے والد صاحب سے فرمایا، اے ابا جان، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج، چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو فوراً ان کا مطلب سمجھ گئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، دیکھو بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور تم کو مصیبت میں پھنسانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شیطان ہر انسان کا خلا دشمن ہے۔ وہ تمہارے بھائیوں کو تمہارے خلاف اکسائے گا، اور بیٹا جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا نبی بنائے گا۔ اس واقعے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اور زیادہ محبت ہو گئی۔ وہ سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت اور نیک نوجوان تھے۔ وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، لیکن سوتیلے بھائی اپنی نادانی سے خواہ ان سے حسد کرتے۔ ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ والد صاحب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، یہ بات ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ سچ بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان کی عقل پر بڑھاپے کا اثر ہو گیا ہے، چلو یوسف کو قتل کر دیں یا کسی جگہ پھینک دیں جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو ابا جان کی توجہ خود بخود ہماری طرف ہو جائے گی، پھر ہم توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، اسی طرح کرنا چاہیے۔ جس جگہ یعقوب علیہ السلام کا گھر تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں اپنے مویشیاں چرانے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی بار یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ اب یہ بھائی آخری مشورہ کر کے حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ ہمارے اوپر بھروسہ کر کے ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیج دیں۔ ہم یوسف علیہ السلام کے سچے خیر خواہ ہیں، آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ کچھ کھائے پیے، کھیلے کودے، اس کا دل بہلے گا۔ آپ اس کی بنسبت کسی قسم کی فکر نہ کریں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، اس کو تمہارے ساتھ بھیجتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اسے اکیلا چھوڑ کر اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے کوئی بھیڑ یا چیر پھاڑ دے۔ انہوں نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم 10 طاقتور نوجوانوں کی موجودگی میں ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، خدا نہ کرے اگر ایسا ہو جائے تو ہم بڑے نکمے ہوں گے۔ غرض انہوں نے اس قسم کی تسلی دینے والی باتیں کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنے پہ تیار ہو گئے۔ یہ لوگ جنگل میں پہنچے تو انہوں نے جو ارادہ کر رکھا تھا اس کے مطابق یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر وہ کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر روتے پیٹتے حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم کو سخت افسوس ہے کہ ہم جنگل میں یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر کھیلنے اور دوڑنے کا مقابلے میں مشغول ہو گئے۔ ہماری غیر حاضری میں ایک بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو چیر پھاڑ ڈالا اور اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، نہ کریں، لیکن ہم سچے ہیں۔ یہ سن کے یوسف علیہ السلام کے والد نے فرمایا، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، مگر میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہوں گا۔
ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے خدا کو یاد کر رہے تھے۔ یہ کنواں اس سڑک کے پاس واقع تھا جہاں فلسطین اور مصر کے درمیان جانے والے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے۔ اتفاق سے مصر جانے والا ایک قافلہ وہاں آ گیا۔ قافلے والوں نے پانی بھرنے والے کو کنویں کے پاس بھیجا کہ وہ کنویں سے پانی کا ڈول نکال کے لائے۔ تو جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا اس میں یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے۔ جب پانی لانے والے نے ڈول اوپر کھینچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں خوبصورت نوجوان لڑکا بیٹھا ہے۔ خوشی سے چلا اٹھا، آہا یہ تو ایک لڑکا ہے۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے پاس لے گیا۔ وہ بھی بہت خوش ہوئے کہ مفت میں تجارت کا سامان ہاتھ آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ اس زمانے میں غلاموں کو خریدنے اور بیچنے کا عام رواج تھا۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر کے بازاروں میں تھوڑی سی قیمت میں بیچ ڈالا۔ ان کو جس شخص نے خریدا وہ مصر حکومت کا ایک بہت بڑا افسر تھا جس کا لقب عزیز تھا۔ عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت اچھا سلوک کیا اور انہوں نے اپنے گھر بڑے پیار و محبت سے رکھا۔ اس نے پہلے دن ہی اپنی بیوی زلیخا سے کہہ دیا کہ اس لڑکے کو اچھی طرح رکھنا، عجب نہیں کہ یہ ہمارے کسی کام آئے یا شاید ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ تو یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کی پہلی جلد ہے۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ ہم دوسرے پارٹ میں بیان کریں گے۔ تو اگر آپ دوسرا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی کے بعد دوسرا اس کا حصہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔